اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام وادی غیری ذی زرقن میں، ٹھیک ہے، آج ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اچھی طرح سے آج کی نشست میں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو ایک ایسے مقام پر چھوڑیں جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام سرزمین مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، ان کی اصل جگہ عراق تھی، اس کے بعد شام، فلسطین وغیرہ ان کے علاقے ٹھہرے جو ہے نا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور چھوٹے دودھ پیتے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اسی مقام پر چھوڑا جہاں اب چاہے زمزم ہے، مطلب کہ جو آب زمزم موجود ہے، جہاں یہ کنواں ہے زمزم کا، اسی جگہ ان کو بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں۔ سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو حکم ملا تھا کہ چھوڑ دینا ہے اپنے بچے کو اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں، ان کو بتلانا بھی نہیں ہے، ان سے کوئی بات بھی نہیں کرنی۔ حضرت ابراہیم جو ہے خلیل علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اسی ویرانے میں چھوڑ کر خاموشی سے چلے گئے۔ جب وہ جانے لگے تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام پیچھے دوڑی۔ انہوں نے کہا کیا کر رہی ہیں؟ یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں پانی نہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں۔ ایسی آبادی کو کیا کہیں گے؟ ایسی جگہ کو کیا کہیں گے؟ جو ٹائٹل ہے ہمارا، جہاں کیا ہو، نہ تو کوئی انسان ہو، نہ پانی ہو، کوئی آبادی ہو، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ وادی غیر ذی زرع، کالے پہاڑوں میں گری ہوئی ایک وادی ہے جہاں اب کعبہ شریف ہے، یہاں ایک ٹیلے کا نشان تھا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا ہمیں آپ یہاں کیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، چونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا جواب دینے کو۔ آخر بی بی مجبور ہو کر جنت المعلیٰ تک دوڑتی چلی آئیں، جسے آپ جنت المعلیٰ کہتے ہیں۔ اصل میں اس کو معلیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کعبہ کی سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے، یعنی یہ اعلیٰ بمعنی بلند ہے۔ یہ جو ہے آپ کے سامنے اسفل، مسفلہ جس کو آپ کہتے ہیں، محلہ مسفلہ آپ نے سنا ہوگا جن لوگوں نے وہاں وزٹ کیا ہے۔ اس کو مسفلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اسفل ہے، یعنی یہ نیچے والا حصہ ہے، اس لیے جب بھی یہاں پہ سیال یا سیلاب آئیں گے تو پانی اوپر سے نیچے گرے گا اور اسی مسفلہ سے ہوتا ہوا پھر نیچے چلا جائے گا۔ یہ اعلیٰ جانب تھی، اس لیے اس قبرستان کو مومنین کی وجہ سے جنت کا لقب ملا اور جنت المعلیٰ کہلایا۔ اس مقام تک بی بی صاحبات دوڑتی آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہیں اور خاموشی کے ساتھ جا رہی ہیں۔ بیوی نے کہا ایک بات تو بتا، ٹھیک ہے، ان سے وہ سوال کرتی ہیں، اس وقت پوچھتی ہیں جب وہ جا رہی ہیں نا چھوڑ کے ان کو، تو ان سے پوچھتی ہیں اللہ امرا کا بھی ہذا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان سے پوچھتی ہیں کیا تمہیں تمہارے خدا نے حکم دیا ہے یا تم خود ہم سے ناراض ہو؟ خاوند اپنے بچوں کو چھوڑ دے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اور چھوڑ کر بھی ایسی جگہ جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ ان لاز میں بھجوا دیا، کہ سسرال میں جو کہ ایک عورت کا میکہ ہوتا ہے وہاں بھجوا دیا، یا پھر بچے جوان ہیں تو بچوں کے پاس بھجوا دیا کہ وہاں جا کر ٹائم سپینڈ کر لیں، کسی بھائی کے گھر میں بھجوا دیا وغیرہ۔ جی، تو یہ بھی نہیں تھا کہ ان کے میکے میں بھجوا دیا، مطلب کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سسرال بنے، ان کے اپنے بچوں میں ان کی جو ہے اما جان کو بھجوا دیا، کسی بھائی کے گھر میں بھجوا دیا، ٹھیک ہے، جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا بھائی لگتا ہو، بلکہ ایک ایسے مقام پر چھوڑ دیا جو کہ وادی کیسی ہے؟ غیر ذی زرع، جہاں کچھ بھی تو نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حکم دیا کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے جواب دیا، ٹھیک ہے، جب انہوں نے پوچھا نا، بار بار ان سے پوچھا تو اللہ نے حکم دیا ہے، یہ جواب دیا کہ ان اللہ امرانی، کہ ان بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے امرانی، مجھے اس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ اب جو ہے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے قدم رک گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا اذن لا یضیعنا، ٹھیک ہے، تب وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اذن لا یضیعنا، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب جو ہے ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں اور بھی ملتا ہے کہ بی بی نے یہ کہا کہ رضیت باللہ، ٹھیک ہے، کہ اب تم خلیل جاؤ، ٹھیک ہے، اب اللہ ہی ہمیں کافی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب یہ اس کا پہلی جو ہے آپ کے سامنے پھر اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہمیں قطعاً ضائع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رضیت باللہ، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فیصلہ فرما دیا اس پہ وہ راضی ہیں۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو، اور اگر اللہ ہمیں چاہتے تو فلسطین میں مار دیتے، وہاں سے تشریف لائی نا۔ اگر اللہ ہمیں کوئی سزا دینا چاہتے تو وہ شام کے علاقے میں بھی دی جا سکتی تھی، سیریا میں۔ اب اس مقام پر چھوڑنے کا جو حکم تمہیں تمہارے خدا نے دیا ہے، اب وہ خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بی بی کی زبان سے جو کلمہ مبارک نکلا وہ یہ کلمہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بارے میں بہت ساری جو ہے نا فردر نریشنز ملتی ہیں کہ اس لیے بھی اس کلمہ کو ہر مشکل میں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ ان کے منہ سے یہ کلمہ نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو ہر مشکل میں ہمیں بھی یہ ریکمنڈ کیا گیا کہ ہم اس کلمہ کو پڑھیں۔ حضرت خلیل علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے آگ میں ڈالا تھا تو ان کی زبان پہ بھی یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب غزوہ احد میں صحابہ رضی اللہ عنہم پر دشمنوں نے حملہ کیا تو یہ کیفیت تھی کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کیا تھی؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 118 میں ہمیں ریفرنس ملتا ہے کہ اللہ کی وسیع سرزمین تنگ ہو گئی، یعنی اب بالکل یقین ہو گیا کہ اس چیز کا ہلاکت کا۔ اس وقت بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبان سے یہی کلمہ نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی، واقعہ فک جو ہمیں ملتا ہے، اتنا بڑا الزام لگا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اور عصمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جب سب سے پہلے انہیں خبر ملی کہ آپ پر یہ الزام لگا ہے تو بی بی کی زبان سے یہی کلمہ نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو علماء کرام نے اس پر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں، کیا کہا ہے؟ القول الجمیل، کہ یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ قول ہے، فیما جاء، جس کے بارے میں یہ بات کی، فیما جاء فی فضل حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بارے میں لکھا کہ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، نوکری کی مشکلات ہوں انسان کو یا دشمنوں کے حوالے سے مشکلات ہوں، اس کو اگر آدمی کو کامل یقین کے ساتھ پڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکل کو حل فرما دے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ مبارک ایک اکسیر کلمہ ہے، یعنی کہ ایسا کلمہ ہے جو جس چیز کو لگے اس کو سونا بنا دے۔ اس کے بارے میں کہہ تو یہ دیا گیا کہ اب یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس چیز کے لیے ہم اس کو پڑھیں اس کو سونا بنا دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر ایمان ہو، یقین ہو، اور پھر پڑھنے کے لیے کوئی حد نہیں ہے کہ کوئی لمٹس قائم کی گئی ہوں، وضو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈیوٹی پر ہیں، اب یا چل پھر رہی ہیں، گھر میں ہیں یا بیٹھے ہیں، جب یاد آیا تو پڑھ لیا یہ والا کلمہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو حسبنا کافی ہے ہمارے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی، اور نعمہ بہت ہی اچھا، بہترین، الوکیل کارساز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ جو ہے ہمارا یہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس قدر یہ خوبصورت کلمہ ہے کہ اس پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ یہ بہت اکثیر کلمہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آپ جس مشکل کے لیے پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کو گھیر لیں گی۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، آل عمران کی 174 آپ کو آیا ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جب میرے مدنی کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کلمے کو پڑھا تو پھر ہم نے انہیں نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹایا، پھر ہم نے ان کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ یہ کلمہ مبارک بی بی کی زبان سے بھی نکلا اور بی بی واپس آ گئی، تب انہوں نے یہ کلمہ کہا اور وہ واپس آ گئی۔ یہ بڑا تفضیلی واقعہ ہے، بی بی آئیں، ساتھ پھر چھوٹا بچہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ کتنا خوف و خطر ہے، کس قدر ڈینجرس انوائرمنٹ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، دن تو نہیں رہا، رات بھی ہونی ہے۔ شام جب ہونے لگی تو ہر طرف سے جنگلی درندوں کی کیا تھی؟ آوازیں آ رہی تھیں۔ خود ہی دیکھیں کہ بالکل ایک ایسی بے آب و گیا وادی ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اراؤنڈ ان کے سوائے ان کے اور ان کے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کے۔ تو ارد گرد کیسا انوائرمنٹ ہے؟ جب شام ہونے لگی ہے تو ہر طرف سے وائلڈ انوائرمنٹ بن گیا ہے، جنگلی درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں سے شیر، کہیں سے بھیڑیا، کہیں سے کچھ، کہیں سے کچھ۔ چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا مشکیزہ ہے، کچھ ستو ہیں، کچھ چنے ہیں، یہ ساز و سامان اور زاد رائے ان کے پاس، ان کے اس سفر کے لیے، ان کے اس سٹے کے لیے۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے جو ہسٹری میں جنہوں نے یہ ساری کی ساری چیزوں کو مرتب کیا ہے کہ بی بی صاحبہ شام کو جب اندھیرا چھا گیا تو ایک لکڑی لے کر کھڑی ہوں، سارے علاقوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندوں، یہاں انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ایک اللہ کے نبی خلیل کی بیوی ہوں اور اسماعیل علیہ السلام کی اماں ہوں۔
کہتے ہیں کہ فوری طور پر بی بی صاحبہ کی آواز سنتے ہی تمام جانور خاموش ہو گئے، اور اس خطاب کے بعد تمام جانور مختلف مقامات پر بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ وہ یہ واضح کرنے لگے کہ اے بی بی صاحبہ، ہم حملے کے لیے نہیں آئے، ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہی وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب یہاں پر تھے ہم کہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے، ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہی وہ مسعود بچہ تھا، مطلب ایسا خوش قسمت ایک انتہائی فارچونیٹ بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کیسے پہنچتا؟ اصل میں تو یہ ساری محفل اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی، اور یہ منزل اسی لیے بنائی جا رہی تھی۔ آپ نظر ڈالیں، کہیں آسمانوں پر پہرے ہیں، کہیں کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے، کہیں ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پر بھیجا جا رہا ہے، کبھی ان سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں۔ جب ان پر نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محفل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے موجود پانی ختم ہو گیا۔ بی بی صاحبہ صفا و مروہ پر دوڑی، صفا پر چڑھی، مروہ پر گئی، مروہ پر چڑھی، صفا پر پہنچی اور 7 چکر لگائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کا یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ جو سعی ہے جو ہم کرتے ہیں اب طواف کے بعد، جو عمرے کا حصہ ہے، وہ جو ہے اس کے لیے بن گئی کہ سعی اب جو کرنی ہے اس کو قیامت تک کے لیے شعائر اللہ قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شعائر ہیں اس کو قرار دیا گیا۔ اب بی بی کے کان میں آواز آئی، ٹھیک ہے، ان کے کان میں آواز آئی، جا الغوث، جا آ گئی، الغوث مدد، جا الغوث مدد آ گئی، کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ بی بی نہ گھبرائیں، بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، اب اکیلی ہے نا اور ہر طرح کے انوائرمنٹ کو ڈیل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کون ہے آواز دینے والا، سامنے آؤ۔ سامنے کوئی نہیں۔ پھر آواز آئی اور بی بی صاحبہ نہ گھبرائیں، اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں اسی جگہ پر جا کر پر ماریں۔ تو یہاں آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور یہاں سے زمزم کا پانی نکلا۔ یہ زمزم کا پانی جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کئی نعمتیں شامل ہو گئیں۔ اب ہم ان ساری نعمتوں کو ایکسپلور کرنے لگے، کیا کچھ شامل ہوا اس زمزم میں۔ ایک تو جبرائیل علیہ السلام کا پر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ پر ماریں۔ کس وقت؟ اسماعیل علیہ السلام جب اس وقت وہاں پر اپنا جو ہے وہ پاؤں رگڑیں گے۔ تو ایک طرف تو جبرائیل علیہ السلام کا پر ہے، ٹھیک ہے، دوسرا اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس میں بڑی نعمت جو ملی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آمنہ کے لال ہیں، جب انہوں نے پیا اور پینے کے بعد آپ نے پانی بچا کر برتن میں ڈالا اور اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو بھی زمزم میں ڈال دو، تاکہ وہ جو اسماعیل کا سلسلہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ ہے نبوت کا، جیسے زمزم ہے اسی طرح وہ سلسلہ بھی جڑ جائے۔ کیا کیا سلسلہ ہے؟ قیامت تک کے کیا سلسلہ ہے؟ امت کو زمزم ملے، اللہ کے فرشتے کا پر ہو، میرے دادے کے پاؤں ہوں، اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل ہے، حوض کوثر سے افضل ہے، اور جنت کی نہروں سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نہریں تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی، کن ہو جا بس ہو گئی، اور اسباب کی حد تک وہاں چیز بھی نہیں، حکم دیا کہ جنت بن جا، بن گئی، حکم دے دیا نہریں جاری ہو گئی تو ہو گئی۔ لیکن یہاں تو اسباب بھی ہیں کہ 2 نبی اکٹھے، اور وہ بھی کس طرح؟ ایک رسول نوری ہے جنہیں جبرائیل علیہ السلام، اور وہ بھی رسول ہیں، قاصد ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اور ایک پیغمبر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور تیسرے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب کے جمع ہونے سے زمزم کو جو فضیلت ملی وہ جنت کے پانی سے بھی بڑھ گئی، سبحان اللہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب معراج پر جانے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا تو ہر چیز جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے، لیکن پانی زمزم سے لیا، جو دلیل تھی کہ اس بات کی کہ پانی جو ہے زمزم کا افضل ترین ہے، ورنہ کوئی اور پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی لانا جبرائیل علیہ السلام کے لیے کیا مشکل تھا۔ سارا سامان جنت سے لائے ہیں، آپریشن کا سارا سامان جنت سے لائے،
ٹانکے لگانے کے لیے سامان سارا جنت سے لائے، ہر چیز جنت سے لائی گئی، لیکن پانی زمزم کا استعمال ہوا چونکہ افضل رسول کا افضل دل تھا نا، وہ افضل پانی سے ہی دھل سکتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو یہ شرف بخشا۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ یمن کے علاقوں میں ایک سد معارف تھی، سد کہتے ہیں بند کو، ٹھیک ہے، جیسے بڑا بند ہوتا ہے، جیسے آپ ڈیم بناتے ہیں پھر آگے بند لگاتے ہیں، انہوں نے بھی ایک بہت بڑی سد جو ہے وہ بنائی تھی، جیسے سد سکندری کہا جاتا ہے، سد یاجوج ماجوج، یا جیسے دیوار چین، یہ سارے بڑے بڑے بند ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان کی ایک سد معارف کہلاتی تھی۔ اتفاق کی بات تھی کہ یہ سد جو ہے وہ ٹوٹ گئی، جب سد معارف ٹوٹ گئی تو پانی پھیل گیا اور پانی ختم ہو گیا، ان کے ساتھ یہ ہوا، اس میں پانی رکتا تھا اور وہ اس سے سال ہر سال جو ہے وہ استفادہ کرتے تھے، لیکن جب یہ ہوا نا کہ وہ ٹوٹ گئی، پانی پھیل گیا اور پھر وہ ختم ہو گئی، جب پانی ختم ہو گیا تو اب یمن کے جو قبائل تھے وہ نکلے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے لیے، ہم کہاں جائیں؟ وہاں سے چلتے چلتے قبائل آئے کہ پانی ڈھونڈیں، کسی ایسی جگہ جائیں ہم جہاں ہمیں پانی ملے، جہاں ہم رہ سکیں، رہائش اختیار کر سکیں، اگر پانی نہ ہو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات واضح فرما دی کہ وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، من الماء، پانی سے، کلا، ہر شیء، ان چیز کو، حیّن، کیسی، زندہ، جو کہ کیا ہو، جو کہ وہ رکھتی ہو، زندگی رکھتی ہو، ٹھیک ہے، ہا یا سے حیّن نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ سورۃ الانبیاء میں آیہ نمبر 30 کے ریفرنس کے ساتھ کہ ہم نے ہر جاندار کی جان پانی کے ساتھ معلق رکھی ہے، پانی کے بغیر تو کائنات کا وجود ہی نہیں چل سکتا، اسی پانی سے ہم نے اس کو زندہ کیا۔ تو پانی پھر کیا ہے؟ وجہ حیات ہے، مطلب کہ ہمارے زندہ رہنے، ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ پانی مردہ زمینوں کی حیات ہے، پانی نہ ہو تو جو زمینیں ہیں وہ بنجر کی بنجر رہ جائیں، کیسے وہ فرٹائل ہوں گی، اور مردہ انسانوں کی حیات ہے، جو بھی انسان ہیں وہ ان کی زندگی کا دار و مدار ہے ہی پانی کے اوپر۔ آپ یہی دیکھیں کہ زمزم کے ساتھ ساتھ آپ پانی کو بھی ایکسپلور کر رہے ہیں کہ پانی کے ساتھ ہی ایگزسٹنس آف لائف ہے تو ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبیلہ جرہم، یہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہ عرب تھے، یعنی جرہم تو تھے، وہ جو تھے یہ تو خالص کیا تھے؟ عرب تھے۔ یہ جو ان کی جن کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے وہ قبیلہ جرہم کی بات ہو رہی ہے، یہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہ عرب تھے، یعنی جرہم جو تھے یہ تو خالص عرب تھے، کیونکہ یہ تو تھے کہاں سے تھے؟ یمن سے تھے۔ اور یہ قبیلہ جرہم پانی تلاش کرتے کرتے جب مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں، اب یہ پانی تلاش کرنے نکل پڑے ہیں وہاں سے اور مکہ مکرمہ کے قریبی ایریاز میں آ گئے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہے؟ برڈز فلائی کر رہی ہیں، تو آپ کو پتہ ہی قاعدہ ہے کہ جہاں پانی ہونا وہاں پرندے آتے ہیں، اور جہاں پانی نہیں ہوتا وہ نہیں آتے، کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنی پیاس جو ہے بجھانی ہوتی ہے، اپنی تھرسٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تو ان کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پانی والی جگہ ملے، اس کی سراؤنڈنگز میں ہم رہیں۔ انہوں نے جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا یہاں تو ہم نے کبھی پرندے اڑتے دیکھے ہی نہیں، ظاہر ان کے لیے بھی ایک نئی بات تھی بالکل، یہ کیا ہے؟ تلاش کیا جائے۔ اپنے آدمی بھیجے تو انہوں نے آ کر کہا کہ وہاں تو پانی ہے، ایک بڑا چشمہ ہے، وہاں ایک بڑی عورت بیٹھی ہے اور ساتھ ایک بچہ بھی ہے۔ وہ سارا قبیلہ وہاں پہنچ گیا۔ اس زمانے میں ان کے اندر اخلاق تھا، یعنی کہ مطلب یہ پکچر پورٹری کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر موریلٹی تھی، ان کے اندر اخلاق تھا، یعنی باوجود اس کے کہ عرب میں یہ قتل قتال چلتا تھا، لڑائی چلتی تھی، فساد چلتا تھا، یہ سب چیزیں بڑی عام تھیں، لیکن پھر بھی کچھ ضوابط، کچھ اصول تھے جن کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی۔ وہ جب آئے تو انہوں نے بی بی صاحبہ کن سے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ ہم پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے ہیں، اور آپ خود اندازہ کریں کہ یمن سے چلتے چلتے ہم مکہ پہنچے ہیں اور یہاں ایک چشمہ ہے، آپ ہمیں اگر اجازت دیں تو ہم اس چشمے کے قریب رک جائیں، تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بی بی صاحبہ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر ہے عقل سے نوازا تھا، وزڈم عطا کی تھی، انہوں نے فرمایا ہاں، انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ یہاں رک سکتے ہیں، یو کین اسٹے ہیئر، لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا، یو ول ناٹ بی ہیونگ اینی کائنڈ آف رائٹ آن واٹر، چشمہ جو ہے پانی کا یا پانی کے اوپر، پانی پر ہمارا حق ہے، وی آر دا آنرز، میرا اور میرے بیٹے کا حق ہے، می اینڈ مائی سن وی آر دا آنرز، پانی آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ کنواں آپ کی ملکیت نہیں سمجھا جائے گا، لیکن آپ پانی لے سکتے ہیں تو آپ کے سامنے کہ یہ آپ کی ملکیت نہیں بن جائے گا، یہ کنواں اس پر ہمارا ہی کنٹرول ہوگا، ہمارا ہی تسلط ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں۔ اب ایک روایت تاریخ میں یہ بھی بتاتی ہے
کہ بی بی نے کہا کہ اس کا آپ ہمیں کچھ معاوضہ بھی دیں گے، آپ پانی کا فائدہ جو اٹھائیں گے انہوں نے کہا وہ بھی ہم دیں گے۔ تو یہ بھی ہمیں روایت کی تاریخ میں ملتا ہے۔ پھر قبیلہ جرہم یہاں آباد ہو گیا۔ جرہم قبیلے کی آبادی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے when he became young، تو ان کی شادی بھی جرہم قبیلے سے ہی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان جرہم سے سیکھی، اس لیے آپ عرب مستعربہ کہلائے، کیونکہ آپ کی اپنی زبان جو ہے زبان مبارک عربی نہیں تھی، بلکہ آپ نے عربی جو ہے وہ جرہم قبیلہ سے سیکھی۔ پھر جرہم قبیلہ کے اندر ہی ان کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے، اور انہی سے انہوں نے عربی زبان سیکھی، اور اس لیے کیا کہلائی ہیں آپ؟ عرب جو ہے وہ مستعربہ کہلائے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔